سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کی بیوی حوا سے پہلے بھی کوئی بیوی تھی؟ کیونکہ اسرائیلیات میں یہودیوں کے ہاں ایک کہانی موجود ہے ایک عورت کی جس کا نام تھا للت۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان بھی اس للت نامی عورت سے واقف ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو یہود اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلیات میں سے یہ بات ہے، اور یہ بات کسی اسرائیلیات کی مشہور ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ خود مانتے ہیں کہ 9 یا 10 صدی میں، یعنی اب سے کوئی 1100 سال پہلے، بعض لیجنڈز ایک کتاب میں جمع کیے گئے جس کا نام تھا الفابیٹ آف بن سیرا۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ساتھ ایک عورت بھی تخلیق کی۔ اس عورت کو بھی زمین سے اسی مٹی سے بنایا گیا جہاں سے آدم کو بنایا گیا، تو چونکہ وہ آدم کی ہم پلہ تھی اس لیے اس نے آدم کے آگے سبمٹ ہونے سے انکار کر دیا اور سارا وقت لڑتی جھگڑتی رہی۔ بعض کتابوں میں تو وہ یہاں تک لکھ بیٹھے کہ جب میاں بیوی آپس میں ایک پوزیشن میں جمع کرتے ہیں تو اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں نیچے ہوں اور تم اوپر، کیونکہ نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ میں سبمٹ ہو گئی ہوں اور میں تمہارے آگے سر تسلیم خم نہیں کروں گی۔ تو وہ لڑتی جھگڑتی رہی یہاں تک کہ وہ اڑ گئی، اور وہ اڑ گئی اور ہوا میں جا کر پھر وہ کسی اور مقام کی طرف منتقل ہو گئی۔ یعنی ایک عجیب و غریب قوتوں کے اس داستان میں ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق شاید بیبلون میں موجود کسی دیوی سے ہو، اور یہ کچھ خلط ملط ہو گئے ہوں حالات و واقعات۔ بہرحال اس کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اس میں ایسی بہت سارے لوپ ہولز ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت داستان ہے جو یہود نے گھڑی ہے، جہاں اور بہت ساری من گھڑت داستانیں گھڑتے رہتے ہیں۔ جیسے انہوں نے سکندر اعظم کے بارے میں عجیب و غریب سی داستانیں گھڑی، اور پھر ذوالقرنین کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ گھوڑے سریا پہ باندھتا ہے۔ تو بابا اگر گھوڑے سریا پہ باندھتا ہے تو جنگ میں اتنی دور جا کے لاتا ہے کیا؟ بس اسی طرح کی ایک گھڑنتو یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال کہ وہ ہوا میں اڑ گئی، اور جب وہ ہوا میں اڑ گئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، التجا کی کہ کائنات کے مالک یہ عورت تو چلی گئی، اڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے واپس لے کر آؤ۔ تو پھر جب وہ اس کی طرف گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے انہوں نے پایا اس سمندر کے پاس، اس دریا کے پاس جہاں پر مصری غرق ہوئے، یعنی کہ فرعون غرق ہوئے۔ تو اب بعض تانے بانے یہ بنتے ہیں تو یوں معلوم ہوا کہ وہ جنت سے اڑ گئی اور دنیا میں آ گئی۔ تو اب کیونکہ یہ جو سمندر ہے، جو دریا ہے، جو پانی ہے، جہاں فرعون غرق ہوا وہ تو دنیا میں ہے، تو کہنے لگے کہ بھئی وہ یہاں آ گئی۔ یہاں آ گئی تو فرشتوں نے اس کو آ کے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی گفت و شنید ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آدم کے تمام بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں گی، جو مرد ہوں گے ان کو 8ویں دن تک ان پہ مسلط رہوں گی، اور جو لڑکیاں ہوں گی ان پر 20ویں دن تک مسلط رہوں گی، اور عجیب و غریب سے واقعات، کہانیاں۔ پھر وہ جا کر شیطان کے ساتھ انوالو ہو گئی، اور پھر وہاں پر جا کر اس نے اس سے حاملہ ہو گئی، اور پھر وہاں اس نے اس سے بچے جنے، اور یوں ڈیمنز جو کہتے ہیں ان کی ایک طویل فہرست اور اولادیں شروع ہوئیں۔ ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ پھر اس سے مانگا گیا کہ تم اپنے 100 ڈیمنز کو قربان چڑھاؤ گی، تو اس نے کہا ہاں ہاں میں 100 ڈیمنز کو قربان چڑھاؤں گی۔ ایک عجیب کہانی ہے کہ بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ نہ لکھنے والے کو شرم آئی، نہ سننے والوں کو شرم آئی، نہ کہنے والوں کو شرم آئی کہ کس قسم کی گھڑنتو باتیں لکھتے ہیں، اور کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھ رہے ہیں۔ بس انہوں نے ایک کیریکٹر بنانا تھا، ایک ایول عورت کا۔ کہنے لگے کہ پھر جب آدم علیہ السلام اس عورت کے اڑنے کے بعد، اول تو یہ ہے کہ اڑنا جو ہے وہ سرشت میں اگر جنت سے باہر کیسے چلے گئے اڑ کے، اور پھر یہاں دنیا میں کیسے آ گئی جبکہ ابھی تک دنیا میں اترنے کا حکم ہی نہیں ہوا تھا، اور پھر شیطان سے مل گئی،
اور پھر اس نے وہاں پر اس سے اولادیں بھی پیدا کر لی. عجیب کہانیاں ہیں. تو اس کے بعد جب آدم علیہ السلام دوبارہ اکیلے ہو گئے، کہنے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ جس عورت کو پیدا کیا وہ زمین کی مٹی سے نہیں بلکہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا. خیر اسرائیلیات ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیلیات کو بعض لوگ نقل کر دیتے ہیں، اور بار بار میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیلیات کو پڑھیں تو پھر ہمارا موقف یہی ہوگا کہ اگر یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، اور اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ پورا واقعہ اصول کے خلاف ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ ہم اس کی اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں دے سکتے. اور ویسے بھی لا نصدقہم ولا نکذبہم، نہ ہم واقعات کو جو ان سے ہمیں ملے ہیں ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ انہیں ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن ان واقعات جو اصل سے ٹکراتے ہیں انہیں ہم ڈینائی کر دیتے ہیں. اس لیے پھر علماء نے اس قسم کے قصے کہانیوں کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا، اور اگر کسی نے کر بھی لیا ہو تو پھر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ ایک کہانی ہے، اس کو کہانی ہی کے طور پہ رکھنا چاہیے، اور اس کو کہانی ہی کے طور پر ڈس ریگارڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ایسی کوئی عورت مورد وجود میں آئی، نہ بی بی حوا سے پہلے آدم علیہ السلام کی ایسی کوئی بیوی تھی جو فضاؤں میں اڑ گئی، ہواؤں میں اڑ گئی، جس نے آدم علیہ السلام سے انکار کیا، کیونکہ جنت وہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں ایسا کیا جا سکے، اور نہ اس طرح کی کسی صلاحیت کو انسان کو دیا گیا. اور پھر وہ جا کر شیاطین سے رشتہ استوار کر بیٹھی، اور وہاں اس نے شیاطین سے اولاد پیدا کی. تو یہ تمام واقع بالکل غلط ہے. وما علینا الا البلاغ.